السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اردو ادب میں آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے غزل کے اجزاء۔ غزل کے پہلے شعر کو مطلع اور آخری شعر کو مقطع کہا جاتا ہے، جس میں عام طور پر شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ مطلع کے دونوں مصروں کا ردیف اور قافیہ ایک ہوتا ہے۔ بعض میں ایک سے زائد مطلع ہوتے ہیں۔ دوسرا مطلع مطلع ثانی کہلاتا ہے۔ اس کے بھی دونوں مصروں میں ردیف و قافیہ کی پابندی کی جاتی ہے۔ غزل کا ہر شعر ایک علیحدہ اکائی ہوتا ہے اور وہ معنوی اعتبار سے اپنے طور پر مکمل ہوتا ہے۔ اس کا دوسرے اشعار سے معنوی ربط نہیں ہوتا، لیکن بعض غزلوں میں 2 یا 3 ایسے مسلسل اشعار موجود ہوتے ہیں جن میں ربط مضمون اور خیال کا تسلسل پایا جاتا ہے۔ ایسے اشعار کو قطع کہتے ہیں۔ بعض ایسی غزلیں ہوتی ہیں جن کے تمام اشعار میں تسلسل موجود ہوتے ہیں اور وہ ایک دوسرے سے مربوط ہوتے ہیں۔ ایسی غزل کو مسلسل غزل کہتے ہیں۔ غزل کے اشعار کی تعداد 3 سے 50 تک متعین کی گئی ہے، لیکن عام طور پر 7، 9، 11 یعنی طاق اشعار پر مشتمل ایک غزل ہوتی ہے۔ بیت الغزل۔ غزل کے سب سے بہترین شعر کو بیت الغزل کہتے ہیں۔ مثلاً مجروح سلطان پوری کا ایک شعر ملاحظہ کریں: میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ فرد۔ شاعری میں ایک اکیلے شعر کو فرد کہتے ہیں۔ مصرع۔ شعر کی ایک سطر کو مصرع کہتے ہیں۔ مطلع۔ کسی بھی غزل کا شاعری میں پہلے شعر کو مطلع یا حسن مطلع کہتے ہیں، جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں۔ حسن مطلع، مطلع کے فوراً بعد آنے والے شعر کو کہتے ہیں۔ اسے زیب مطلع بھی کہا گیا ہے۔ اور پھر ہے مقطع۔ مقطع کے معنی قطع کرنے کے ہیں، چونکہ شاعر اپنی شاعری کا اختتامی شعر میں اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، اسی آخری شعر کو مقطع کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر نجف شیرازی کا مقطع دیکھیں: جب سے دیکھا تجھے حال یہ ہے میرا، مجھ کو کہتا ہے پاگل زمانہ نجف۔ تو یہ غزل کے اجزاء کے تعلق سے ہماری گفتگو تھی۔ السلام، خدا حافظ۔